اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں اگلی بک کے ریویو پر، جو اس کتاب بارگاہ الہی سے تعلق بندگی، جو کہ شیخ الاسلام پروفیسر محمد طاہر القادری کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کا جو عنوان ہے اور جو بیسک مقصد ہے وہ اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے، بحال کرنے اور مضبوط کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس کتاب میں خاص طور پر اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے احادیث سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس بک کے باقاعدہ ریویو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس بک کے 15 چیپٹرز ہیں اور 165 پیجز پر یہ بک مشتمل ہے۔ اس بک کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے لکھتے ہوئے 105 بک سے استفادہ کیا اور اس بک کو نہایت آسان انداز میں ترتیب دیا۔ اب میں آپ کی آسانی اور دلچسپی کے لیے چیپٹرز کے عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، کیونکہ یہ بک اتنی اہم ہے اور کس طرح سے بندے کا تعلق اپنے مولا سے جوڑنے اور مضبوط کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چیپٹر 1 میں اس میں قرآن کی آیات کو بیان کیا گیا ہے، اور میں یہاں پر چیپٹر 1 میں سے آپ کے سامنے 2 آیات کو بیان کرتی ہوں، جس کا عنوان ہے قرآن مجید میں اللہ سے تعلق بندگی کا بیان۔ سب سے پہلے جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں یہ سورۃ یونس سے لی گئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسی چیپٹر میں سے ایک اور آیت آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں۔ یہ سورۃ الفجر سے لی گئی ہے اور پیج نمبر 32 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کا ترجمہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ناظرین، میں 2 چیپٹر میں سے کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس سے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات پاک سے ہونی چاہیے اور رسول سے ہونی چاہیے۔ تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں چیپٹر 3 کی طرف، جس کا عنوان ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہونے کا بیان۔ یعنی کہ ہمارا کوئی بھی عمل، جب بھی کوئی ہم عمل کرتے ہیں، اس کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے،
اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. بے شک. اب بڑھتے ہیں چیپٹر 4 کی طرف. اس کا عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی کا بیان. میں یہاں پر آپ کے سامنے حدیث نمبر 29 پیش کرتی ہوں. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں اللہ توکل. تو ناظرین اب بڑھتے ہیں چیپٹر 5 کی طرف. چیپٹر نمبر 5 میں اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنے کے ثواب کا بیان ہے، اور پیج نمبر 70 میں یہ حدیث ہے. میں اس کا ترجمہ بیان کرنا چاہتی ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ عز و جل کے لیے محبت رکھنا اور اللہ عز و جل کے لیے ہی دشمنی رکھنا ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں چیپٹر 7 کی طرف، جس میں اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا بیان کیا گیا ہے، اور پیج نمبر 75 پر یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی اسی رفتار سے اس پر اپنی رحمت اور مدد و نصرت فرماتا ہوں. سبحان اللہ. چیپٹر 8 کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کا ذکر، اور جتنا اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہم اللہ سے اتنے ہی قریب تر ہوتے جاتے ہیں. تو اس حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرمائے گا، دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو وہ جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا. بے شک. سبحان اللہ. چیپٹر 9 کا جو عنوان ہے رات کو قیام کرنے کی فضیلت کا بیان، پیج نمبر 98 پر میں جو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ میں اسے بخش دوں. سبحان اللہ. چیپٹر 12 میں توبہ اور استغفار کا بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر میں حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں. چیپٹر 12 ہے اور پیج نمبر 115. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اب ہم بڑھتے ہیں چیپٹر 14 کی طرف، جس کا عنوان ہے نفلی روزوں کی فضیلت کا بیان. پیج نمبر 141 میں یہاں سے حدیث بیان کر رہی ہوں.
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار یعنی پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور یہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں اس بک کے لاسٹ چیپٹر کی طرف، چیپٹر نمبر 15، جس میں اذکار و تسبیحات کا بیان ہے۔ میں چیپٹر 15 کی یہ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پیج نمبر 143 پر یہ حدیث ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی بک کے ریویو کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو میں اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اس بک کا ضرور مطالعہ کریں، کیونکہ بکس کا آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو ہماری ایسی بکس جو ہمیں دین کے قریب کرتی ہیں، جو ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہیں، تو ایسی بکس کا مطالعہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہونا چاہیے۔ تو میری آپ سب کو دعوت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بک کا مطالعہ ضرور فرمائیں، کیونکہ بقول ایک مصنفہ کے کتاب کے مطالعے سے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے، اور خاص طور پر جب اس بک کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اپنے رب سے تعلق جوڑنے اور مضبوط بنانے میں بہت ہیلپ فل ہوگی یہ بک۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بک کا ضرور مطالعہ کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔